بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذرا میری آواز کو ایکسکیوز کیجیے گا, تھوڑی سی گڑبڑ ہوگی آج جی, لیکن برداشت کیجیے گا مجھے تھوڑی دیر کے لیے. پریزیڈنشل الیکشنز آپ کو معلوم ہے جناب کہ ووٹوں کا سلسلہ جاری ہے امریکہ میں, اور ہم لوگوں کو یہاں پر بھی پاکستان کے اندر بھی ہم لوگوں کو ذرا بہت یہاں ہوتا ہے کہ جناب کسی نہ کسی طریقے سے ہم امریکن الیکشنز جو ہو رہے ہیں اس کے اندر رہے ہم. تھوڑا سا آپ کو بریف دے دوں. الیکٹورل ووٹس جو ہے جی اس میں آؤٹ آف 538 you need 270 to win, اور ہیلری کلنٹن جو ہے ابھی تک 268 ووٹس لے چکی ہیں. ٹرمپ جو ہے انہوں نے 204 ووٹس لیے ہیں ابھی تک. دیز آر انکنفرمڈ رپورٹس جی, لیکن اس کو میں اس لیے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ اس کو امریکن میڈیا بھی اس کو پیش کر رہا ہے, اس لیے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے میں کر رہا ہوں. پچھلے 19 ماہ میں کیا ہوا ہے جی, 19 ماہ کے جو کچھ ہوا وہ صرف 170 سیکنڈ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, اس کے بعد میں اپنے پینل کی طرف جاؤں گا. لیکن پریزیڈنشل الیکشن میں ہیلری کلنٹن اور ڈونلڈ ٹرمپ جو کچھ بھی کرتے رہے, صرف 170 سیکنڈ ان کو سن لیجئے جو 19 ماہ میں ہوا. سنائیے جی. You've called women you don't like fat pigs? Only Rosie O'Donnell. Blood coming out of her wherever. That's what Washington, D.C. does. The drive-by shot at the beginning. Referred to my hands. If they're small, something else must be small. Sick and tired of hearing about your damn emails. You know, Excuse me, I'm talking. Please clap. A total and complete shutdown of Muslims. And what is Aleppo? I have a winning temperament. okay. You can do anything. Grab him by the... Because you'd be in jail. Okay, Donald. Clear. You're the puppet. It's replenished the Social Such a Security nasty Trust Fund. انیس ماہ کا ریویو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا جی کہ جو کچھ ہوتا رہا ڈونلڈ ٹرمپ اور ہیلری کلنٹن کی کیمپین اور کیمپین سے پہلے جو کچھ ہوا میں نے آپ کے سامنے رکھا. اور میں ابھی بات کرنا چاہوں گا, میرے ساتھ موجود ہیں, میں اپنے پینل کا انٹروڈکشن کرا دوں. سلیم مانڈی والا جناب, پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے. ظفر علی شاہ صاحب مسلم لیگ نون سے, علی محمد خان صاحب پی ٹی آئی سے, اور جودت ایاز صاحب فل برائٹ اسکالر ہے. اور ان کو بھی میں نے اس لیے مدعو کیا ہے کہ انہوں نے اوباما کی کیمپین میں حصہ لیا, اور سارا زمان
اور یہ میرے ساتھ وائس آف امریکہ سے موجود ہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. میں شروع کرنا چاہوں گا جودت ایاز صاحب سے. جودت ایاز صاحب, آپ نے بڑا, آپ کے پاس ایکسپیرینس ہے, اوباما کی کیمپین بھی آپ رن کرتے رہے. مجھے صرف یہ بتائیے کہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ آئے کہاں سے؟ رانا صاحب, یہ بہت اچھا سوال ہے. ڈونلڈ ٹرمپ از بیسیکلی این آؤٹ سائڈر ٹو دی امریکن اسٹیبلشمنٹ اینڈ دیئر پولیٹیکل سسٹم. 1.5 سال پہلے 17 لوگ ریپبلکن پارٹی سے انہوں نے اپنی نامینیشن شروع کیا, اور اس میں سینیٹرز بھی تھے ریپبلکن پارٹی کے, اس میں گورنرز بھی تھے, اس میں کانگریس مین بھی تھے, اس میں جیب بش بھی تھے جو سینئر بش کے بیٹے اور پریزیڈنٹ جارج بش کے بھائی ہیں اور فلوریڈا کے گورنر بھی رہے ہوئے ہیں. یہ وہ سارے لوگ تھے جو ریپبلکن پارٹی جن کو بیک کر رہی تھی اور جن کو فیورٹ سمجھ رہی تھی. اور ڈونلڈ ٹرمپ واز اے فینومینن جس کو کہہ رہے تھے کہ جی یہ ایک میڈیا نے ایک ہائپ کریٹ کی ہوئی ہے, اور ایک بیوٹی پیجنٹ کانٹیسٹ کو رن کرنے والا آدمی, اور وہ امریکہ کا وہ صدر کا الیکشن کس طرح آگے جائے گا اور کس طرح پہنچے گا. لیکن ایچ اینڈ ایوری ٹائم ہی پرووڈ ہز کرٹکس رانگ, اور وہ ون اسٹیٹ آفٹر دی ادر تھرو دا پرائمریز وہ جیتا گیا. اور ایک موقع پہ ایسا آیا کہ وہ ہی واز Republicans were forced to give him the ticket of the Republican Party. ابھی بھی اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو بہت سارے لوگ people like Mitt Romney ہیں اور ایک دو لوگ ہیں جنہوں نے انڈورس ابھی تک نہیں کیا ڈونلڈ ٹرمپ کو, لیکن جو وائٹ امریکن ووٹر ہے, ڈسگرنٹل ووٹر ہے, اینٹی اسٹیبلشمنٹ ووٹر ہے, اس کی بیسیکلی کارڈ کو ہٹ کیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے. اور ابھی ہی از گیونگ ہلری دا رن فار ہر منی. اور ابھی بھی کوئی ایسی ٹاس اپ اسٹیٹس ہیں, 4-5 ٹاس اپ اسٹیٹس لائک فلوریڈا, نارتھ کیرولینا, جہاں پہ میں پڑھتا بھی رہا ہوں. یہ وہ اسٹیٹس ہیں جو کنونشنلی ریپبلکن ووٹ کرتی رہی ہیں. اور ہلری کلنٹن نے بل کلنٹن کے ساتھ, پریزیڈنٹ اوباما کے ساتھ یہاں پہ پچھلے ہفتے میں 1 نہیں 2 نہیں 3-4 دفعہ کیمپین کیا ہے. اور یہ وہ امپورٹنٹ اسٹیٹس ہیں. اگر یہ 4-5 اسٹیٹس, اگر ان میں سے ایک بھی اسٹیٹ اگر ہلری جیتتی ہیں تو وہ پریزیڈنٹ بن سکتی ہیں. لیکن اگر یہ 4-5 اسٹیٹس جیت جائیں ڈونلڈ, then he is your next president of the United States. اچھا, اگر ایک اور چیز آپ سے پوچھنا چاہوں گا, اگر ڈونلڈ ٹرمپ نہیں جیتتے, اور جیسے وہ پہلے کہہ چکے ہیں کہ جناب اگر میں نہیں جیتا تو میں ان الیکشنز کو ہی نہیں مانتا, لیٹ می پٹ اٹ دس وے. سو وٹ ڈو یو سی ہیپننگ, کیونکہ پہلی مرتبہ امریکہ کا جو فیبرک ہے وہ دیٹ واز ڈفرینٹ. کبھی آئی وڈ ناٹ سے بلیک, آئی وڈ سے براؤن, کبھی کسی براؤن کے خلاف کوئی ریسزم نہیں شو کیا گیا پریزیڈینشیل الیکشنز میں. مائنورٹیز کو, لیٹ می پٹ اٹ دس وے, مائنورٹیز کو کبھی ہٹ نہیں کیا گیا. بٹ ان دس پرٹیکولر ٹرمپ کے اگر بات کی جائے, ان دس پرٹیکولر کیس ٹرمپ جو ہے انہوں نے مائنورٹیز کو ہٹ کیا. ڈو یو تھنک کہ مائنورٹیز کو ہٹ کرنے سے ٹرمپ نے اپنی پاپولیرٹی لوز کی؟ یہ ایک بہت اچھا سوال ہے مبشر صاحب آپ کا. یہ وہ سوال ہے جو ریپبلکن پارٹی کے انسائڈرز بھی کوشچن کر رہے ہیں کہ جی ہم اگر لیٹینو ووٹ, ہم مسلم ووٹ, ہم مائنورٹی ووٹ, ہم بلیکس کا ووٹ اگر ہم نہیں جیتتے تو خالی وائٹ امریکن ووٹ سے, جس کو واسپس ہم کہتے ہیں, وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹ, وہ اب اتنے نہیں رہے. وہ اب آہستہ آہستہ ان کی ڈیموگرافکس جو ہے وہ چینج ہو رہی ہے. اور اسٹیٹس لائک نارتھ کیرولینا, فلوریڈا, جہاں پہ کیوبن بہت ہیں, ہسپینکس بہت ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جن کے خلاف انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ جی میں وال بناؤں گا اور وہ سارا کچھ کروں گا. تو میں نہیں سمجھتا کہ جی اگر خالی وائٹ ووٹر کی بیس پہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ الیکشن جیت سکتے ہیں. اور اس کی وجہ بھی نظر آتی ہے کہ وہ خان صاحب ہیں جن کا بیٹا کیپٹن ایک عراق یا وہاں پہ مارا گیا تھا, تو اس کو 1 نہیں 2 دفعہ لے کے آئی ہیں ہلری کلنٹن کہ جی یہ مسلمز ہمارے ساتھ ہیں آگے پیچھے. اور ابھی میں ایک کھانے سے اٹھ کے آ رہا ہوں جہاں پہ ایک پاکستانی نژاد امریکن خاتون, انہوں نے ارلی ووٹنگ میں حصہ لیا, اینڈ شی سیڈ دیٹ شی ووٹڈ فار بش in the 2000 election and 2004 elections, but this time she made sure that وہ ہلری کو ووٹ کریں because Muslims in America don't want Donald Trump to become the president because وہ کہتے ہیں کہ جی ان کا فیوچر, ان کے بچوں کا فیوچر ایک ایسے امریکہ میں جہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ پریزیڈنٹ ہو وہ سیف نہیں ہوگا. سو اس کا امپیکٹ کیا پڑے گا جی ہمارے سلیم صاحب, اگر آپ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالنا چاہیں کہ اس کے جو اگر ہلری جیتتی ہیں تو پاکستان کی پالیٹکس پہ اور اکانومی پہ کیا امپیکٹ پڑے گا, اور اگر ٹرمپ if he makes it
تو وہ اس کا کوئی ہمارے پالیٹکس پہ, ہمارے پاکستانی پالیٹکس پہ یا اکانومی پہ کوئی فرق پڑے گا, یا فورن پالیسی پہ کوئی اس کے اثرات ہوں گے؟ سلیم صاحب دیکھیں جی, فورن پالیسی پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ میرے سے پوچھ رہے ہیں تو آئی تھنک موسٹ آف دا کنٹریز وڈ بی کمفرٹیبل ود ہلری. اوکے. اینڈ دا ریزن از بیکاز شی ہیز بین سیکرٹری آف اسٹیٹ, شی ہیز بین دا فرسٹ لیڈی, she has been traveling all over the world, she has been meeting countries, meeting leaders. تو ان کا جو کنٹریز کے ساتھ کمفرٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے compared to Trump. Trump is a new person, never worked in the government, has no idea. تو وہ میرا خیال ہے اس لحاظ سے اگر یہ کوشچن آپ کسی بھی کنٹری سے کریں گے نا, مے بی Pakistan is little more inclined towards Hillary than maybe other countries, is because of the relationship with her. And lot of people in Pakistan have a personal relationship with her. تو اس کی وجہ سے I think the comfort of foreign countries is much more with Hillary Clinton than Donald Trump. اچھا, سو کوئی اکانومی پہ بھی امپیکٹ پڑے گا اس کا؟ یہ دیکھیں اکانومی اور پالیسیز آف امریکہ, یہ تو میں نے فیو ڈیکیڈز میں یہی دیکھا ہے کہ دوز آر ڈومینیٹڈ بائی their policies, not necessarily by the president, but the president also makes a difference, because especially a president which has a background of running these policies, of being part of these policies. تو you know اس فورن پالیسی پہ تو آئی تھنک دیر از نو ڈسکشن آن ہلری. شی آئی مین آؤٹ پاسز ڈونلڈ ٹرمپ کمپلیٹلی. تو میرا خیال ہے فرق اگر نہ بھی پڑے, بٹ شی ول ہیو اے بیٹر پالیسی, بیٹر کنٹرول آن دا فورن پالیسی آف یونائٹڈ اسٹیٹس compared to Donald Trump. The changing scenario in Pakistan, especially in this region جی, اگر ہم اس پہ بات کریں تو آپ کے خیال میں امریکہ کہاں پہ کھڑا ہوگا؟ ہم اس کی کسی پرائورٹی پہ ہے؟ امریکہ کی پرائورٹی پہ پاکستان ہے اس وقت یا نہیں ہے سلیم صاحب؟ دیکھیں keeping in mind China, keeping in mind India, Russia and Pakistan and China nexus, اس کو بھی ذرا ذہن میں رکھ لیجیے. پاکستان کا اگر آپ ذکر نہ بھی کریں, the region is their priority. Let me put it this way. Okay. تو Pakistan is part of this region, and Pakistan is an important country in this region. Pakistan has been an ally of United States since Pakistan came into existence. تو میرا خیال ہے کہ پاکستان should be a priority and will be a priority, and this region will be a priority for her. جی جوزف صاحب, میں اس میں ایک ایڈ کر دوں رانا صاحب. میں جب 2008 میں امریکہ میں تھا تو ایک میں ٹاک شو دیکھ رہا تھا وہاں پہ, اور اس وقت کافی شور تھا کہ جی اوباما ہی پریزیڈنٹ بنیں گے. تو ایک بڑے ان کے تھنک ٹینک کے ایک آدمی وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے, تو he has been advisor to some ex-president as well. تو ان سے انہوں نے کہا تھا کہ جی what is one advice that you want to give to President Obama when he becomes the president of United States, that which country should he focus? تو انہوں نے کہا تھا پاکستان. تو انہوں نے کہا تھا جی پاکستان, why پاکستان, تو کہتے ہیں بڑی مزیدار بات کی. تو انہوں نے کہا جی پاکستان is one country which is bigger than Iran, Afghanistan, North Korea and Iraq combined. Population wise we are bigger than all these four countries combined, and a nuclear power and a Muslim country. So we should be playing our cards very smartly. We are the region is important, I agree, but we are the 6th largest country in the world, the 2nd largest Muslim country. So ان کے لیے ہم relevant ہیں, important ہیں اور important رہیں گے. شاہ صاحب ایک چیز پہ ذرا آپ ذرا انپٹ دیجیے گا. نو میٹر واٹ, کون جیتتا ہے کون ہارتا ہے, اس کو ذرا بالکل 1 منٹ کے لیے اگر ہم بھول جائیں, ہیلری کلنٹن جیتتی ہیں یا ٹرمپ جیتے ہیں, اس کو 1 منٹ کے لیے سائڈ پہ کر لیں. ڈونٹ یو تھنک کہ اس وقت جو کچھ ہوا, جو کچھ اس پورے پریزیڈینشیل الیکشن کی کیمپین میں ہوا, امریکہ ہیز چینجڈ فار ایور نو میٹر واٹ. ڈو یو تھنک کہ ایسا ہی ہے یا نہیں؟ کچھ ایسا ہی ہے جیسا آپ نے کہا, لیکن بات دراصل یہ ہے رانا صاحب کہ چونکہ امریکہ سے ہمارے بڑے دیرینہ تعلقات ہیں, ہم اس کے کیمپ میں ابھی تک بھی ہیں بلکہ, اور ہمارے پاکستان اور پاکستانی شہریوں کی رگوں میں وہ PL 480 کی گندم کے اثرات جو ہیں وہ ابھی چلے آ رہے ہیں. مطلب
لیکن اب اس کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں بھی آ رہی ہیں. ابھی اس الیکشن کے ابھی تو رزلٹ نہیں آیا اس کا. اس رزلٹ سے پہلے جب اوباما کی حکومت تھی تو اس کی حکومت میں ہی پاکستان کی فارن پالیسی نے, جو میں سمجھتا ہوں بطور طالب علم کے, وہ اس نے ٹوسٹ ہونا شروع کر دیا. مطلب یعنی بیفور دس الیکشن اوباما آتا ہے یا ہیلری آتی ہے تو اس میں کافی حد تک اس ٹوسٹ ہم نے لے لی ہے. اور جس میں بڑی سیدھی سی بات ہے کہ اب ہماری دوستی, ہمارے تعلقات, ہمارے خواہشات, ایون پبلک کے بھی, اسٹیبلشمنٹ کے بھی, دونوں. ورنہ یہ ایسا وقت بھی تھا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کچھ سوچ رہی ہے, کر رہی ہے, اور پاکستان کے پبلک جو ہے وہ کچھ سوچ رہی ہے اور کر رہی ہے. تو اب ٹورڈز چائنا انکلوڈنگ ماسکو اب ٹوسٹ لے رہی ہے ہماری جو پاکستان کی. اور جس طرح جناب سلیم صاحب نے فرمایا کہ یہ ریجن جو ہے وہ بڑی امپارٹنٹ ریجن ہے, اور اس ریجن کے اندر پھر ہم اور زیادہ امپارٹنٹ ہیں. مطلب امریکہ کی پالیسیوں نے, امریکہ کے, کیونکہ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ امریکن کی اپنی پالیسی کے اندر پینٹاگان کی گرفت یا پینٹاگان کے اثرات جو ہے وہ راتوں رات کو ختم ہو جائیں گے یا نہیں ہوں گے. یہ ناممکنات میں. ہمیں تو امریکہ کی دوستی کا وہ وقت بھی یاد ہے کہ جب چھٹا پیری بیڑا آ گیا جی, آ گیا چھٹا پیری بیڑا, پہنچ گیا. پتہ تب لگا کہ ہم ڈھاکہ ڈی بیکل ہو گئے, اور ڈھاکہ ہم سے جاتا رہا. مطلب میں اس پہ آپ سے مزید بات کرنا چاہوں گا. شاہ صاحب, میں ایک چھوٹی سی بریک لے لوں اور اس کے بعد یہی کوشچن میں رکھنا چاہوں گا پی ٹی آئی والوں کے سامنے اور محمد علی صاحب کے, علی محمد کے سامنے, کہ جو اس وقت جو کیمپین, پریزیڈنشل کیمپین چلی جس میں ہیلری کلنٹن اور ڈونلڈ ٹرمپ جنہوں نے کیمپین چلائی, اس میں پورا امریکہ ایسے لگتا ہے کہ فار ایور چینج ہو گیا, کیونکہ امریکہ کے اندر مائنورٹیز کو کسی بھی الیکشن کیمپین میں ہٹ نہیں کیا گیا تھا, لیکن ٹرمپ نے کیا. اور کیا یہی وجہ ہے ان کی ہار کی؟ اس پہ میں ان پٹ لینا چاہوں گا پی ٹی آئی والوں کی, علی محمد کی, ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. جی, بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ کیا امپیکٹ پڑے گا ہماری پالیٹکس پہ, ہماری اکانومی پہ, اگر ہیلری جیت جاتی ہے یا ٹرمپ جیت جاتے ہیں تو کیا امپیکٹ پڑے گا. اور جو الیکشن کی کیمپین چلی اس میں تو ساری جو فیبرک تھا امریکہ کا, جہاں پہ کبھی بھی مائنورٹیز کو ہٹ نہیں کیا گیا تھا, لیکن ٹرمپ نے مائنورٹیز کو ہٹ کیا. اور کیا یہی وجہ ہے ان کے اگر وہ ہار جاتے ہیں؟ تو علی محمد صاحب سے پوچھیں گے. علی محمد صاحب, آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جہاں تک امریکہ کے پریزیڈنشل الیکشن کا تعلق ہے کہ کون جیتتا ہے کون ہارتا ہے, ایز اے پاکستانی امریکن تناظر میں ہم لوگوں کو خاص دلچسپی اس میں نہیں ہوتی, نہ ہمارا کوئی کنسرن ہوتا ہے. لیکن جہاں پاکستان کے مفادات کی بات ہے, ظاہر ہے پھر ہم اس میں انٹرسٹ لیتے ہیں, کیونکہ نہ صرف پاکستان یہاں بلکہ بے شمار ہمارے پاکستانی بھائی اور بہنیں وہاں رہتے بھی ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں وہاں ہمارے, اور پاکستانیز وہاں جابس کرتے ہیں. دیکھیں, امریکہ ایک بہت بڑی طاقت ہے, اور ظاہر ہے ان کے پریزیڈنٹ کے آنے اور جانے سے فرق پڑتا ہے. جو بنیادی ان کی جو پالیسیز ہیں گورنمنٹس کی, وہ بنیادی پالیسیز تو کبھی چینج نہیں ہوتی شخصیات کے آنے سے. لیکن یہ ہے کہ اس وقت جو چانس ہے وہ یہ ہے کہ اگر فرض کریں اوباما کی جگہ جو ہے کوئی ریپبلکن آتا ہے, ٹرمپ جو ریپبلکن ہے, ظاہر ہے ٹوسٹ پالیسیز میں کچھ شفٹ تو آئے گا. لیکن جو ابھی لگتا یہ ہے کہ شاید ہیلری کلنٹن صاحبہ جو ہیں شاید وہ جیتیں. اب اس میں اگر آپ دیکھیں وہ جو کہتے ہیں نا کہ اٹس بیٹر ٹو ڈیل ود اے جائنٹ, آئی وڈ ناٹ یوز دا نیم اینمی, جائنٹ وچ یو نو دین جائنٹ وچ یو ڈونٹ نو. تو دس گائے, یہ ہیلری جو ہے اپنا ٹرمپ صاحب جو ہیں, یہ ادھر بھی کافی انٹارکٹیکا سے تعلق رکھنے والے آدمی ہیں. اپنے ملک میں بھی لوگ کم ہی ان کو جانتے ہیں, ان کے حرکات و سکنات اپنے ملک میں بھی کافی مشکوک ہیں.
دیکھیں ہمارا لو اینڈ ہیٹ ریلیشن شپ رہا ہے امریکہ سے. اگر آپ دیکھیں تو امریکہ کے ساتھ ہم نے مل کے کہہ لیں یا جس طرح بھی کہہ لیں, ایک خوشی سے تھا, دوسرا ذرا زبردستی سے ڈنڈے کے زور سے 2 بڑی جنگیں بھی لڑی ہیں, لیکن وہ سارا تھا ریپبلکن کے ساتھ. ایک میں ریگن تھا, دوسرے میں بش سینئر تھا. جو بش جونیئر تھا اس نے بھی کوئی اچھے کارنامے نہیں کیے تھے. آپ کو عراق وار بھی یاد ہوگا, دوسرا ود اس اور ود دم بھی یاد ہوگا جو مشہور کال آئی تھی, اور اس کے بعد جو آج تک ہم وہی وہ کاٹ رہے ہیں. تو ڈیموکریٹس کے ساتھ یہ ہے کہ ڈیموکریٹس کے ساتھ لو اینڈ ہیٹ رہا. کلنٹن کے ساتھ اس زمانے میں تعلقات نسبتاً بہتر تھے, اوباما کے ساتھ فرسٹ ٹرم میں بہتر تھے, دوسرے میں پھر بیچ میں آ کے جو آپ کا جو OBL ہوا یا اس سے پہلے سلالہ ہوا. تو یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ریپبلکنز تھوڑے ٹف ہیں فارن پالیسیز میں اور ڈیموکریٹس اچھے رہے. تو اوباما نے جو ہمارے ساتھ کیا ہے, پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ امریکن بوٹس ادھر آئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہلری کلنٹن کے ساتھ شاید ہم لوگ زیادہ بہتر محسوس کریں, کیونکہ وی نو ایچ ادر بٹ مور. لیکن یہ ہے ایک چیز میں کہتا ہوں کہ ظاہر ہے پاکستان بھی ایک بڑا ملک ہے, لیکن ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ پاکستان کے پاس آپشن نہیں ہے کہ ہم مزید کسی کا بھی سیٹلائٹ رہیں, چاہے وہ چائنا کیوں نہ ہو. ہم نے اپنے مفادات کا تحفظ کرنا ہے, اور اس چیز کو بالکل ہم نے بھولنا نہیں ہے کہ پاکستان اور امریکہ کی مشترکہ دوستی یا لو اینڈ ہیٹ ریلیشن شپ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اوباما کے اس آخری ٹرم کے آخری 2.5-3 سال میں یہ ہوا ہے کہ ہندوستان جتنا اب امریکہ کے قریب گیا ہے شاید پہلے نہیں تھا. مفادات کی بات ہے کیونکہ ہم چائنا کے تھوڑے نزدیک گئے. گوادر ول پلے این امپورٹنٹ رول, اس پہ ہماری نظر ہونی چاہیے, چاہے ہلری آئے چاہے ٹرمپ آئے. پاکستان کو اپنے مفادات کا تحفظ. اور ایک اور چیز, پاکستانیوں کو یہ میسج, کبھی 10واں 9واں بیڑا نہیں آتا, باہر سے کبھی نہیں مضبوط ہو گئے جب تک اندر سے مضبوط نہیں ہو گئے. کوئی دنیا کی طاقت, صرف اللہ پہ اعتماد ہونا چاہیے. ٹھیک, لیٹس گو ٹو وائس آف امریکہ. جی میرے ساتھ سارا زمان موجود ہے اور شی از فرام وائس آف امریکہ. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می سارا. It took a while to like hook up with you, اور تھوڑے سے ایشوز آ رہے تھے ہمیں, لیکن اینی ویز مجھے ایک تھوڑا سا آپ سے کوشچن کرنا ہے کہ یو نو ہلری از گاٹ لاٹ آف بیگیج, اور کیا جو خواتین ہیں وہ ان کو ووٹ کریں گی ہلری کو, اور زیادہ کریں گی ووٹ, یا کیسے کریں گی, تھوڑا سا ایکسپلین کریں گی, بیکاز یو آر دیئر. جی بالکل. ڈونلڈ ٹرمپ کے مقابلے میں اگر دیکھا جائے تو خواتین کا ووٹ ہلری کلنٹن کی فیور میں ہے, کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ خود بہت اسٹرگل کرتے رہے ہیں خواتین کے ووٹ کو کیپچر کرنے کے لیے, جہاں تک پری الیکشن پولز کی بات ہے. لیکن جب یہ بات آتی ہے کہ کیا خواتین صرف اس لیے ووٹ ڈالیں گی ہلری کلنٹن کو کیونکہ وہ خاتون ہیں, تو یہ گارنٹی سے نہیں کہا جا سکتا. انفیکٹ آپ کو شاید یاد ہو کہ ہلری کلنٹن کی کیمپین میں ایک پوائنٹ پہ میڈلن آلبرائٹ نے آ کے کہا کہ جو خواتین ایک خاتون امیدوار کی مدد نہیں کر سکتی ان کو تو جہنم میں جانا چاہیے. اور اس بات کو بہت ہی منفی طور پہ یہاں پہ بہت سی خواتین نے لیا. ان کا یہ کہنا تھا کہ صرف اس لیے کہ ہلری کلنٹن ایک خاتون ہے یا ہم خواتین ہیں, یہ واحد وجہ نہیں ہو سکتی ہمارے ووٹ کی. ہم سوچنے سمجھنے والی خواتین ہیں, ہم اس امیدوار کو ووٹ دیں گی جو ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے ملک کے لیے اور ہماری سمت کے لیے بہتر طور پہ کام کر سکے. تو اوور آل ہلری کلنٹن کے لیے بھی تھوڑا سا مشکل تو رہا ہے خواتین کو اس لیے کیپچر کرنا صرف اس گراؤنڈ پہ کہ وہ ایک خاتون ہے. لیکن ٹرمپ کے مقابلے میں بہرحال خواتین کا اگر ووٹ دیکھا جائے تو ہلری کلنٹن بہتر پوزیشن میں نظر آتی ہیں. اچھا, اسٹیبلشمنٹ کا ایک ایشو ہے, بیسیکلی ٹرمپ کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں کھڑی, اور ٹرمپ کی جو مائنورٹیز کو جو ہٹ کرتے رہے ٹرمپ ڈیورنگ دا الیکشن کیمپین, ڈو یو تھنک کہ وہ ان کی ہار کی وجہ بن سکتی ہے؟ دیکھیے, پچھلے بھی جو انتخابات ہوئے ہیں اس میں ڈیموکریٹک پارٹی کی فتح کی بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ لاطینوز نے اور دیگر جو امیگرنٹ گروپس ہیں انہوں نے اپنے آپ کو ڈیموکریٹک پارٹی کے ساتھ الائن کیا. اور یہ پچھلے الیکشنز کے بعد جب ریپبلکن پارٹی نے پوسٹ مارٹم کیا تو انہوں نے یہی اپنی رپورٹ میں کہا کہ اگر ہم لاتینو ووٹ کو, خاص طور پہ لاتینو ووٹ کو, امیگرنٹ ووٹ ان جنرل بٹ اسپیسیفکلی لاتینو ووٹ کو اگر نہیں کیپچر کرتے, ان کو اپنے ساتھ نہیں کرتے تو ہمیں نقصان ہوگا. تو یہ صرف ڈونلڈ ٹرمپ کا قصور نہیں ہے یا صرف وہ ذمہ دار نہیں ٹھہرائے جا سکتے, بلکہ جو پوری ریپبلکن پارٹی ہے اس کو ایک مرتبہ پھر اپنے کہہ لیجیے کہ اپنے اندر کہ کیا وجہ ہے کہ امیگرنٹ ووٹ ہمارے پاس نہیں آیا اگر وہ اینڈ میں نہیں آتا. لیکن دوسرا سوال آ جاتا ہے سوئنگ اسٹیٹس کا. وہ سوئنگ اسٹیٹس ایسی ہیں جہاں پہ صرف امیگرنٹ ہی نہیں نان امیگرنٹس کا ووٹ بھی بہت زیادہ میٹر کرتا ہے. تو الیکشن تو جیتا یا ہارا جائے گا
ان کی سوئنگ اسٹیٹس کی بیسس پہ. لیکن جہاں تک بات ہوئی امیگرینٹ ووٹ کی تو لاتینو ووٹ پولز کے مطابق ڈیموکریٹک پارٹی کی طرف لین کر رہا ہے اور پچھلے الیکشن میں بھی کرتا آیا ہے. تو دس وڈ بی اے چیلنج فار دی ریپبلکن. جہاں تک اسٹیبلشمنٹ کی بات ہے کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ نہیں کھڑی, تو اس میں یہ دیکھنا ہوگا سب سے پہلے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اتنے ایک باہر سے آنے والے امیدوار ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو, اور خاص طور پہ جو ریپبلکن پارٹی کی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو تو خود بھی توقع نہیں تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ بن جائیں گے پارٹی کے امیدوار. اور ہم نے دیکھا کہ کتنی کشمکش رہی ہے ریپبلکن پارٹی کی لیڈرشپ اور ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان الیکشن ڈے تک آتے آتے. جودت صاحب آپ سے ایک چیز پوچھنا چاہوں گا. دیکھیں جو ایشوز ہیں وہ جو بھی ہوتے ہیں وہ تو بھی سامنے آ جائے گا, کچھ ہی گھنٹوں کی بات ہے اور بالکل سامنے آنے والے. مجھے ایک بات سمجھائیں کہ جو الیکشن کیمپین میں جو بار بار جو کوشچن جس پہ میں اسٹریس کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو بھی جیتتا ہے, چاہے ٹرمپ جیتے ہیں چاہے ہیلری جیتی ہے, جو کیمپین میں جو کچھ کہا گیا جو کبھی بھی نہیں ہوا, جو نہ مائنورٹیز کو ہٹ کیا گیا کبھی کسی جو لینگویج بھی یوز کی گئی کیمپین میں وہ بھی ہم نے کبھی پہلے نہیں سنی, اور جس طریقے سے جو سارے ڈائنامکس چینج ہوئے, امریکہ کیا ہمیشہ کے لیے چینج نہیں ہو گیا؟ مبشر, میں بیسیکلی امریکن ہسٹری کا کافی عرصے سے طالب علم ہوں اور ایٹ لیسٹ رونلڈ ریگن آنورڈز ہر الیکشن کو کسی نہ کسی حوالے سے فالو کیا ہے اور کافی کلوزلی اسٹڈی کیا ہے. This to me, this particular campaign has been the most decisive and vitriolic in its content and language. You know, جس قسم کی لینگویج استعمال کی گئی, you know, خواتین کے بارے میں یا مائنورٹیز کے بارے میں تو جو کامنٹس تھے سو تھے. ایک ڈیبیٹ میں you know ڈونلڈ ٹرمپ نے اسٹیج پہ کہا کہ you know if I become the president, Hillary you will be in jail. You know, اس طرح کی you know ایک امریکن پالیٹکس ادروائز جنرلی بڑی شائستہ اور اس قسم کی رہی ہے. یو نو ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی کوئی پریزیڈینشیل کینڈیڈیٹ ہارتا ہے, یو نو the first thing he does is he rings up his you know competitor اور اس کو مبارکباد دیتا ہے کہ جی آپ جیت گئے ہیں, you know let's bridge the divide, کانگریس میں سینٹ میں ہم مل کے کام کریں گے, امریکہ کو آگے لے کے جائیں گے, اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں. لیکن یہاں پہ یہ دیکھا گیا you know the kind of language that has been used and you know below the belt جس کو ہم کہتے ہیں نا, وہ ایک دوسرے کو ہٹ کیا گیا ہے and all that. تو آئی ایگری کہ یو نو آگے چل کے وہ کس طرح یہ چیزیں ورک آؤٹ کریں گی. یو نو اف ہلری شی بیکمز دی پریزیڈنٹ آف دا یونائٹیڈ اسٹیٹس, وہ کس طرح ڈیوائڈ کرے گی برج کو, کس طرح یو نو کانگریس کو ساتھ لے کے چلے گی. بیکاز یو نو دیر از امیریکن سسٹم, پولیٹیکل سسٹم بڑا چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم ہے. یو نو امیریکن ووٹر جنرلی اس طرح ہوا ہے کہ انہوں نے اگر ڈیموکریٹ کو پریزیڈنٹ الیکٹ کیا تو کانگریس وہ اپنی میجورٹی ریپبلکن کو دیتے ہیں یا دوسری پارٹی کو دیتے ہیں جو بھی ہے. تو دے وانٹ انہیرنٹ یو نو وہ چیک اینڈ بیلنس ان کی ایک خمیر میں جس کو کہتے ہیں ان کی سیاست میں ان کو سمایا ہوا ہے. لیکن میرا ایک اگر میں سوال کر سکوں میں سارا یہ بتائیے کہ یو نو جنرلی ہم نے دیکھا ہے کہ جو سٹنگ پریزیڈنٹ ہوتا ہے وہ بڑا آؤٹ آف دا وے جا کے کیمپین نہیں کرتا کینڈیڈیٹ کے لیے. لیکن اس دفعہ ہم نے پریزیڈنٹ اوباما کو دیکھا ہے that he has come out you know very vociferously in support of Hillary Clinton. Is it out of the love of the candidate یا وہ اپنی لیگیسی کو اوباما بچانا چاہ رہے ہیں؟ because maybe he thinks that you know if the Republicans take the White House تو ان کا جو پچھلے 8 سال کا کیا در سارا اس پہ پانی پھیر دیں گے ریپبلکنز آ کے. جی, جہاں تک اینالسٹ کا یہاں پہ دیکھنا ہے اس معاملے کو جو آپ نے اٹھایا, تو اس کا جواب یہی دے رہے ہیں کہ لیگیسی ہے اپنی جس کو صدر اوباما پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتے کہ ان کے 8 سال کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ جیسا کینڈیڈیٹ جو کہ ڈیوائسو سمجھا جا رہا ہے, جس کی باتیں جو ہیں وہ سیاستدانوں کے لیے بھی حیران کن ہیں اور جس کا انداز بھی ایسا ہے جو سیاستدانوں کو نہ صرف حیران بلکہ پریشان بھی کرے, تو وہ اس وجہ سے بھی بہت زیادہ ہلری کلنٹن کی سپورٹ میں باہر آ رہے ہیں, کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ ان کے 8 سال کی لیگیسی جو ہے اس کے بعد یہ آئے. اور انہوں نے ابھی آخر میں بھی جو ریلیز کی ہیں اس میں انہوں نے لوگوں سے, کراؤڈ سے یہی کہا کہ اگر آپ مجھے پسند کرتے ہیں, اگر آپ نے جو میرے 8 سال کے جو قیادت کی ہے میں نے اس ملک کی, اس کے بعد آپ ایسا نہ ہونے دیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جیسا ایک امیدوار میری جگہ ریپلیس کرے. تو لیگیسی از ڈیفینیٹلی ویری امپورٹنٹ فار پریزیڈنٹ اوباما. ٹھیک, سلیم صاحب آپ کے خیال میں یہ جو کچھ چل رہا ہے اس وقت, اگر کل کو ڈونلڈ ٹرمپ is not able to make it, so what's going to happen in states?
کیا وہ گور والا اور بش والا سینیریو تو نہیں بن جائے گا, یا اس کے کوئی اور سینیریو اگر بن جائے قریب تر اس کے سینیریو کے, الگور والے سینیریو سے, تو اس وقت کیا کہاں امریکہ کھڑا ہوگا؟ You mean کہ he'll refuse the results of the election? جو وہ تو خود کہہ چکے ہیں نا. بٹ میرا خیال وہ بعد میں انہوں نے کریکشن کر دی تھی کہ he will accept the results. I'm not sure. میں نے تو یہی سنا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ نہیں, he will accept the results. But anyway, I doubt کہ جی کیونکہ اس کا کوئی رزلٹ اچھا نہیں نکلے گا if he decides to go to the Supreme Court and decides to contest against the results of the elections. پہلے تو میرا خیال یہ دیکھنا ہوگا کہ مارجن کتنا ہے. اگر تو مارجن is very large, then I think یہ question تو آئے گا ہی نہیں. اگر تو it's a very close margin may be, but جو ابھی results آ رہے ہیں سامنے, جو چیزیں نظر آ رہی ہیں, میرا نہیں خیال کہ اس کی نوبت آئے گی. اچھا, آپ کا کیا خیال ہے علی محمد صاحب؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں لگتا یہ ہے کہ انیشل جو لیڈ ہلری نے لی ہے شاید ٹرمپ جو ہے اس کو کور نہ کر سکے, کیونکہ ہسٹری ریسنٹ الیکشنز کی یہی رہی ہے کہ جو پہلے لیڈ لے گیا ہے اس کو بہت حد تک اس کو کور نہیں کر پاتے. ایک دوسری چیز جو مجھے تھوڑا وہ عجیب سا لگتا ہے, دیکھیں یہ تو ہم سب مانتے ہیں, میں نے ابھی پہلے سیگمنٹ میں بات بھی کی کہ حکومتوں کی پالیسیز لوگوں کے آنے سے بدلتی نہیں ہیں, لیکن شاید امریکہ وہ واحد ایک ملک یا چند ملکوں میں سے ہے جس میں جب آپ پریزیڈنٹ آتا ہے بہت بڑا فرق پڑتا بھی ہے, اس طریقے سے کہ اس کے آنے سے سارا آپ کا جو بیوروکریسی, ٹاپ بیوروکریسی ہوتی ہے وہ اپنی مرضی کے لوگ لاتے ہیں, ان کا طریقہ کار ہی ہے, سیکرٹری سارے اپنے لاتے ہیں. آپ اگر ہسٹری اٹھا کے دیکھیں, لو اینڈ ہیٹ ریلیشن شپ ہے, لیکن ریپبلکنز کے ساتھ آپ نے زیادہ کام کیا ہے. ہسٹری یہ رہی ہے. کیا یہ جو ہے ٹرمپ آ کے اس لیگیسی کو لے کے چلیں گے جو ریپبلکنز کی ہمارے ساتھ رہی ہے ریگن سے لے کے بش تک؟ اور ایک اور چیز بھی مت بھولیے کہ پچھلا جو ڈیموکریٹس کا سیٹ اپ رہا ہے, اس سیٹ اپ میں ہندوستان جو ہے ہمارا ازلی دشمن کہہ لیں یا جو بھی ہے, وہ زیادہ نزدیک گیا ہے امریکہ کے. کیا یہ الیکشن ایک اپرچونٹی ہے کہ اگر ریپبلکن آتے ہیں تو اس میں تھوڑا سا بریک یا گیپ آئے, یا اس نے پھر اس کو لے کے چلنا ہے؟ تو یہ وقت بتائے گا. ٹھیک. ظفر علی شاہ صاحب, ٹرمپ کہہ چکے ہیں جناب کہ وہ ان کا ٹلٹ ہے, بڑا آبویس سا ٹلٹ ہے ٹورڈز انڈیا. سو اور مسلمز اور پاکستانیوں کو تو وہ ویسے بھی ہی ہیٹس دیم. سو واٹ ڈو یو سے اباؤٹ دس ون؟ اگر if he makes it, if Trump makes it, تو کیا سچویشن ہوگی؟ دیکھیں جی, اس نے تو کہا ہے نا کہ میرا ٹلٹ ہے, اور جو اوباما صاحب ہے وہ تو جس طرح صاحب نے بھی کہا تھا وہ تو سیدھے سیدھے ہندوستان کے ساتھ ان کے تو وعدے اتنے خوفناک وعدے ہو چکے ہیں. ہاں جی, لیکن پاکستان بھی کبھی نہیں آئے اوباما صاحب 8 سال میں. میں یہی عرض کر رہا ہوں نا, تو اس لیے وہ تو کوئی ایک ہی بات ہے ہمارے لیے. میں سارا بی بی سے ایک پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہاں پر جو کانگریس ہے ان کی کتنی سیٹ انتخابات ہو رہے ہیں, اور ان سیٹوں کے بارے میں وہاں کے میڈیا کا یا وہاں کے جو اسیسمنٹ کرنے والے ہیں ان کے بارے میں کیا اسیسمنٹ ہے؟ جی, کل تعداد تو سیٹوں کی مجھے I'll be very honest نہیں معلوم, لیکن یہ ہے کہ اس وقت کانگریس میں کوشش یہی ہے کہ جو میجورٹی اس وقت ریپبلکنز کے پاس ہے وہ ان کے پاس رہے. جو دونوں مسلمان کانگریس مین ہیں, کیتھ ایلسن اور آنڈرے کارسن, they are both up for re-election, وہ دونوں الیکشن اس وقت لڑ رہے ہیں. لیکن اس وقت جو خبروں پر چھایا ہوا ہے وہ پریزیڈینشیل الیکشن ہی ہے, اور جو لوکل ریسز ہیں ان کو وہ کوریج نہیں مل رہی ہے جو پریزیڈینشیل ریس کو مل رہی ہے. تو جو کانگریس میں اس وقت ریپبلکنز کی وہ بھی ایٹ سٹیک ہے, کیونکہ وہ بہت نیرو میجورٹی ہے, اور یہ ہو سکتا ہے کہ وہ یہ میجورٹی لوز بھی کر سکتے ہیں. اور ڈیموکریٹک پارٹی کی بہرحال کوشش یہی ہے کہ نہ صرف صدر کا دفتر جو ہے وہ کانگریس میں اپنی میجورٹی بھی رینسٹیٹ چانس ہے اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ جو میجورٹی اس وقت حاصل ہے ریپبلکن کو وہ بہت ہی نیرو ہے. ٹھیک, اب اصل میں وقت مختصر ہے جی. مجھے یہاں پہ بار بار کہا جا رہا ہے کہ
وائنڈ اپ کر دوں میں. اور میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے وقت نکالا اور میرے شو میں آئے. لیٹس سی جی, وی آر کیپنگ آور فنگرز کراسڈ. کچھ ہی گھنٹوں کی بات ہے, سب کچھ سامنے آ جائے گا, لیکن ہمیں اپنا انٹرسٹ واچ کرنا چاہیے. پاکستان کو اپنا انٹرسٹ واچ کرنا چاہیے. جیسے کہ دنیا کے سب ممالک اپنا انٹرسٹ پرائرٹی پہ رکھتے ہیں, ہمیں بھی اپنا انٹرسٹ پرائرٹی پہ رکھنا چاہیے, اور یہی ہماری جو اولین ترجیح ہونی چاہیے. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.